اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو غصہ دور کرنے کی دو دعائیں بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، غصہ بہت بری عادت ہے، بہت بری بیماری ہے، اس سے بچا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جایا کریں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جایا کریں، یا اگر آپ کو غصہ آ جائے تو پانی پی لیا کریں۔ اور جب بھی گھر میں داخل ہوں، دکان میں داخل ہوں، فیکٹری میں، آفس میں داخل ہوں تو سلام کیا کریں، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ لیا کریں۔ اور غصہ اگر آپ کو کسی بات پر بھی آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ گھر میں ہیں، غصہ آ گیا ہے بیوی پر، بچوں پر، کسی پر بھی، تو باہر جا کر مسجد میں جا کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی غصہ ختم ہو جائے گا، یا پانی پی لیا کریں۔ اور اگر ساس بہو کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، غصہ ہو گئی ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جایا کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے بھی غصہ دور ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس موذی مرض سے، بری عادت سے نجات عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنا نام کومنٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ آپ پتہ کوئی بھی ہمارے لیے آمین کہہ دے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب محمد النبی اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا۔ اے اللہ، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروردگار جو نبی ہیں، میرے گناہ بخش دے اور میرے دل سے غصہ کی عادت نکال دے، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ سبحان اللہ، یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی غصہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 آدمیوں کی آپس میں کسی بات پر تکرار ہوئی، ان میں سے ایک کو غصہ آیا اور غصہ کے اثرات اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے، اور وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، غصہ کے تقاضے پر عمل کرنا بہت ہی بری بلا ہے۔ اگر آدمی غصہ پر قابو پانے کی تدابیر پر عمل نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ یہ بیماری مضبوط ہوتی جاتی ہے، پھر ہر بات پر غصہ آنے لگتا ہے، انسان غصہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور گھر کے تمام افراد اس سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، کئی قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، آپس میں عداوت پیدا کرتا ہے۔ اگر غصہ کو پی لیں تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر غصہ میں شوہر، استاد، والد بے قابو ہو جائیں تو یہ خود اس وقت مسئلہ ہونے کی بجائے مجرم بن جاتے ہیں۔ لہذا شوہر کے سامنے بیوی کا کتنا ہی بڑا جرم آئے، اپنی عقل اور توازن میں فرق نہ آنے دیں۔ اگر آپ بچوں کی ماں ہیں، معلمہ ہیں، استانی ہیں، تو یہی ہدایات آپ کے لیے بھی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جایا کریں، یا بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جایا کریں۔